أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک وچ فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کریو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی. اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات ظاہر و باطن جو کچھ بنایا یہ خاص ایک مقصد واسطے بنایا. اللہ سونے نے جدوں اپنی حدیث پاک جو موجود ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کہ اللہ سونے جدوں اپنے اسماء و صفات اور شانہ ملاحظہ فرمایا اور انہیں طرف متوجہ ہویا تو اللہ سونے اپنی ذات نہ محبت ہوئی. سب تو پہلے عاشق بھی اللہ سونا، سب تو پہلے معشوق بھی اللہ سونا. کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں چھپیا خزانہ سگا تے میں چاہیا کہ میں پہچانیا جاواں تے ظاہر ہے دے واسطے دوسرا چاہیے سگا جڑا اینوں پہچانے. اللہ سونا فرماؤں دے کہ میں نے پھر اپنے نہ محبت پیدا ہوئی فاحببت بس میں نے اپنے نہ محبت پیدا ہوئی تو پھر میں چاہے میں پہچانیا جاواں ان عرفا فخلقت الخلق پھر میں خلقت نو پیدا کیتا. یہ ساری خلقت جیڑی رب سونے اسے واسطے پیدا کیتی ہے کہ مخلوق اللہ دے بندے جڑے ہیں میرے بندے جڑے میں نے پہچاننا میرے نہ محبت کرنا میرے تے ایمان لے آنا کیونکہ ایمان دی روح ہی یہ ہے جی میں قرآن حکیم تھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے ہے ہی جڑے رب سونے نے ٹوٹ کے پیار کر دے اور پھر یہ محبت کمال نو تاں پہنچے گی اگر انسان فتح وہ نہیں جو فنا ہوئے گا تو پھر اللہ سونا ادھر محبت کرے گا کہ دو طرفہ محبت ہوئے گی. رب سونا دا سب نہ محبت کردہ ہر مخلوق نہ اسے واسطے بڑی محبت بڑی نگاہ نہ ہر انسان طرف دیکھ رہا کہ مخلوق کی طرف دوڑے آئے واپس آ جائے پلٹے آوے راہ مولا دا مسافر بن کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے کیونکہ محبت ہی ہے عشق مولا ہی رب دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے. کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق مولا ہی ہے جڑا پلک چپکنے تو پہلے 70,000 نور و ظلمت دے پردے طے کر کے رب دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے. اور یہی انسان دی زندگی دا مقصد حیات ہے.
اللہ سونے انسانوں دی ہدایت واسطے 1,24,000 نبی بھیجے، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، پھر باقی کتاباں منسوخ کر کے سب تو آخر تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جو مبعوث فرمایا قرآن کریم کی دولت دے کے، اور ایڈا بڑا خزانہ قرآن حکیم اور زندہ کتاب ہے، اور یہ عمل جڑا ہے وہ سنت ہے، احادیث مبارکہ، 2 خزانے مسلم امہ کو موجود ہے، اور یہ خزانے کسے قوم کو نہیں ہے، اور تاں ہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلے ہیں، ایک قرآن حکیم تے دوسری اپنی سنت، اگر انہوں گھٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جب تک انسان قرآن و سنت دے اتے قائم رہندا ہے، یہ ہر حکم تے دی روح دے مطابق عمل کردا ہے، تے انسان سیدھے رستے تے صراط مستقیم تے ہے، اور وہ صراط مستقیم جڑا دل تو لے کے رب دی بارگاہ تک جاندا ہے۔ تے جو قرآن و سنت نو چھڈ کے انسان شیطاناں دے بنائے ہوئے، شیطان دے بنائے افلاطونی پروگراماں دے پیچھے لگے گا، گمراہ فرقیاں دے پروگراماں دے پیچھے لگے گا، 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالا جڑ جے نشے باز بابیاں دے پیچھے لگے گا، تے کدے بھی انسان سیدھا رستہ نہیں پا سکتا۔ یہ سب گمراہی دے رستے نے، سب شیطانی رستے نے، استعماری رستے نے، استحصالی رستے نے، انسانیت کچھ رستے نے، انسان نو تباہ و برباد کرنے والے رستے نے، اللہ تو دور کرنے والے رستے نے۔ لیکن یہ سارے معاملے وچ انسان دا نفس مارا پھساوندا ہے، یہ خواہش جہڑیاں دے اندر پیدا خواہشاں ہوندیاں پھساوندیاں، تاں ہی رب سونے فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تو روک دے گے۔ قرآن حکیم بھی رب سونے دسیا کہ جنہوں دی نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی دیکھیا نہیں انہاں لوگوں نے خواہش نو اپنا رب بنا لیا، کہ سچے رب نو چھڈ کے خواہشاں دے پیچھے لگ گئے۔ انسان جب تک لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کردا، لا دی تلوار نہ اپنی ہر خواہش نو ذبح نہیں کردا موت تک، اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کردا، صحیح العقیدہ، زندہ دل، متقی، مردہ نفس دشمن، علماء و مشائخ دی صحبت نہیں پیندا، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل نہیں کردا، یہ روح دے مطابق تو عمل نہیں کردا، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن اپنے اندر القاء نہیں کروندا، ڈاؤن لوڈ نہیں کروندا، انہاں دی صحبت دے وچ انعکاسی فیض حاصل نہیں کردا، انہاں دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات نہیں کردا، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے، مشاہدہ الہی تاں ہی حاصل ہونا اگر انسان مسنون مجاہدات کرے گا، مراقبات کرے گا، اسباق ولایت کرے گا اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی، تو پھر انسان دا اندر نورانی ہوگا، یہ روح اس عنصری خاکی وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ چ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، کیونکہ مقصد حیات اللہ رب العزت دی دید و رضا ہی ہے۔ لیکن نعمتاں تاں ہی ہون گی حاصل اگر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے عمل کران گے، تو سانو اسی واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس دے خلاف جہاد اکبر دی تعلیم دیتی ہے، کہ جب تک اسی اتنے فتح نہیں پاؤندے، کیونکہ نفس ہمارا انسان دا جڑا دنیا دا سب تو بڑا شیطان فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جال، ابو لہب اور یزید ہے، جڑا اس رات روکدا ہے کہ تاکہ رب سونے دی بارگاہ تک نہ پہنچ جائے، اور دوسرا جڑے دے طالب ہے طالبان دنیا جنے نے، جڑے نفس و شیطان دنیا دے پجاری نے، یہ طالبان دنیا پاگل وحشی درندے نے،
انہاں تو دور رہو، انہاں تو پرچھاویں تو بچو، گمراہ فرقیاں تو بچو، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو بچو، اور جڑے غیر مسلم ہیں، شیطان دے پجاری ہے، انہاں کوئی بچو۔ انہاں سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے مجاہدات کرو، تے رب دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ قلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں فرمایا سکا کہ ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تائیں رب نے فرمایا خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تو ہٹا دے گے۔ فتح الربانی جی لکھیا ہے کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں اللہ سونا اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ فرماوندا ہے تو دین دی سمجھ عطا فرماوندا ہے اور انہوں وہ نفس دے عیب دکھا دیندا ہے۔ پھر آپ فرماندے نے ایسے کتاب جی لکھیا کہ صرف اپنے نفس دی فکر کر، اینو مغلوب، مطیع اور اپنا قیدی بنا اور اپنی سواری بنا لے کہ یہ تے سوار ہو کے دنیا دے جنگل و بیابان قطع کرے، اتھوں تک کہ آخرت تک پہنچ جائے، اور اتنے سوار ہو کے مخلوق نو طے کرے اتھوں تک کہ اللہ تک پہنچ جائے جل شانہ ہو۔ یعنی جب تک انسان اپنے نفس تے فتح نہیں پاؤندا، یعنی ہر خواہش نو ذبح نہیں کردا، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق جو نہیں نکلدا، اپنے وقت دی، اپنے ہر سان دی، اپنے حواس دی، اپنے ذہن دی، اپنے قلب دی کڑی نگرانی نہیں کردا کہ ماسوا اللہ دی طلب، رغبت، محبت تا دور دی گل ہے، دل خیال بھی نہ ہوئے تو انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کردا اور قلب بھی اللہ ہو نہیں کردا، اس وقت تک کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم جل رب العزت سارا پروگرام دیتا کہ انسان نو چاہیے کہ فنا فی توحید ہوگے، سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے چ گزارے، اپنے ارادے نو، اپنے اختیار نو، اپنی ہر مراد نو، آرزو نو، تمنا نو، مرضی نو رب سونے دی مرضی تے قربان کر دے، اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تاکہ دے اندر افعال الہی جاری ہو جان۔ تے جنہیں بھی گمراہ فرقے یا جڑے انہوں نے نویں خانہ ساز طبقاتی ماڈرن اسلام بنائے ہوئے نے، انہوں دور رہے، خود احتسابی دا عمل جاری رکھے، اپنے نفس دا محاسبہ کرے، امت واحدہ دے پیغام نو عام کرے، وحدت انسانیت دا فلسفہ سمجھے، قرآن و سنت دی تعلیمات نو عام کرے، شیطانی رسم و رواجاں تو بچے، بدعات تو بچے، رخصتاں تو بچے، عظیمت دی زندگی گزارے، مسنون ریاض تو مجاہدات کرے، کیونکہ ماسوا اللہ چ نہ اڑ جے کدے بھی، کیونکہ ماسوا اللہ دے وچ اڑ جانا ہے، ہر دکھ ہے، مصیبت ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ادب دا، تواضع دا، عاجزی دا، انکساری دا، درد مندی دا پروگرام سمجھے، اپنے اندر عمل پیدا کرے، مردہ دل کافراں کو دور رہے۔
منافقوں کو دور رہے، کیونکہ سارے اسے واسطے شیطانی علماں دے پیچھے، جادو ٹونے دے پیچھے لگے رہندے رہے۔ اپنے اندر اللہ رب العزت دا محبت لگن تڑپ پیدا کرے تاکہ قلب نو وصل الہی حاصل ہوگے، تو جدوں قلب ذات مولا چ ڈب جائے گا پھر انہوں وصال الہی حاصل ہو جائے گا، دیدار مولا حاصل ہوئے گا۔ اور جد و جہد جاری رکھے، کدے بھی مشکلات تے گھبراوے نہ، دکھاں تے، پریشانیاں تے، غماں تے پریشان نہ ہوئے، کیونکہ ازمائشاں نے ساریاں اس راہ سب کچھ اللہ کی طرف ہے، جو بھی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، امیری ہے، غریبی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، سب اللہ کی طرف ہے۔ خوش ہوئے اللہ دینا پروگرامات ہے، صبر دا رویہ اپناوے اور عشق مولا دا جنون حاصل کرے، محبوبیت مولا دا کمال حاصل کرے، حق الیقین دا کمال حاصل کرے، فنا فی ذکر دا کمال حاصل کرے، سلطان الاذکار دی نعمت حاصل کرے، ذکر قلبی اپنے پیر و مرشد کو حاصل کرے، کیونکہ ذکر قلبی جڑا ہے فرض عین ہے، تصفیہ قلب جڑا ہے یہ فرض ہے ہر انسان دے ہوتے، بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، خلق خدا دا بھلا کرے، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرے، اللہ دتیاں نعمتاں ونڈے انہاں نوں، اور جنیاں انسان ونڈے گا انیاں زیادہ ملنے گیا۔ اگر علم اللہ پاک قرآن و سنت دتا ہے یہ ونڈے، دنیا دا مال دتا ہے ونڈے، ہنر دتا تے ونڈے، ونڈنا کٹدا نہیں بلکہ وددا ہے۔ ذکر غیر دیاں گلاں تو، انہاں دی غفلت تو بچے، کدے قلب و ذہن اور دل دے اندر غیر دا خیال بھی نہ ہوئے، ذات بہت دے اندر، ذات احدیت دے اندر ہی مشغول رہے، شغل خلق دے پاسے نہ جاوے، شغل مولا دی نعمت حاصل کرے، حسن مطلق دے نظارے حاصل کرنے واسطے رب دی طرف محو پرواز دے روح دے ذریعے منفی خواہشاں خیالاں اور دنیا دے معاملات تو اور تعلقات تو بچے، کیونکہ دل نو بیمار کر دینے، مردہ کر دینے۔ ہر لمحہ ذات مولا چ ڈبا رہے قلبن، کیونکہ ذات مولا چ ڈبنا جڑا فرض ہے۔ تائیں رب سونے قرآن کریم دسیا نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے دل نو اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ رب العزت اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی تو، اندر بھی باہر بھی۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تائیں فرماندے، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کت لویندا ہو، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قرآن حکیم چ رب سونے دسیا کہ میں تھوڑی شر رگ تو بھی نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے اپنے نفساں وچ؟ میں تھوڑے نفساں چ وہو ماں کو، میں تھوڑے نال ہاں، فسما وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات ہے، کائنات دی ہر لہر ہے، انسان ہے، یہ سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے عکسی ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے۔ یہی فلسفہ جڑے اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے آئے ہیں، لیکن گمراہ لوکاں نے، دو نمبر غیر شرع بابیاں نے وحدت الوجود دا فلسفہ غلط سمجھ کے جان کے اپنا رنگ تعینیت دے قائل ہو گئے کہ ہر شے اللہ سونا ہے، اور اپنے سجدے کرانے شروع کرتے، اپنا تصور دا دینے شروع کرتے، اللہ دا تصور ہٹاتا۔ یہ تصور شیخ دا فلسفہ تصور وچ پاتا، حالانکہ پہلا سبق بھی یہی، آخری سبق بھی یہی ہے، تصور خدا، یہی توحید ہے۔
انسان جتنے بھی مرضی کمال طے کر لے کدے رب نہیں بن سکتا، یہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ حضور محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماندے انسان جنے مرضی کمال طے کر لے انسان ہی رہندا ہے، بندہ ہی رہندا ہے، تے اللہ سونا جنہ چاہے ظہور فرما لے تے رب ہی رہندا ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ جب انسان اس راہ چلدا ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا ہے تے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے اندر جذب کردا ہر لہر تے اے اندر جویں جنہ نور جذب ہوندا ہے دی اندر صفائی ہوندی، ہر ظلمت نکلدی ہے تے اندر سارا نورانی ہوندا، پھر دی روح باطن چ پرواز کردی اللہ طرف دوڑ دی ہے، جویں قرآن حکیم تے رب سنے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے انسان میں جے انسان یہ پروگرام سمجھے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تو فرماندے ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا، آنکھوں میں سلیمہ تیرے کمال کا۔ صوفی نے جس کو دل کے ظلمت قدے میں پایا، شاعر نے جس کو دیکھا قدرت کے بانک پن میں۔ اللہ رب العزت دے جلوے ہے ہر جگہ، اللہ رب العزت دے نور دے عکسی ظہور ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ نعمت انسان تاں ہی میسر ہونی ہے، یہ روحانی کیفیات پروگرام تاں ہی سمجھ سکتا ہے، باطنی دنیا تاں ہی جان سکتا ہے، روحانی سپرمین تاں ہی بن سکتا ہے، باطنی روحانی معراج تاں ہی حاصل کر سکتا ہے اگر انسان قرآن و سنت دی روح تے حاصل کرے گا، دی روح دے مطابق تے عمل کرے گا، نفس دے خلاف جہاد اکبر کرے گا، اپنے نفس دی ہر خواہش نو ذبح کرے گا، غافلوں تو دور رہے گا، سب تو الگ ہو کے راہ مولا دا مسافر بنے گا، تلاش مولا چ نکلے گا تے اللہ سونا اتنے دل وچ ہی مل جائے گا۔ جویں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے تے رانجھن یار بکل وچ کھیلے۔ انسان نو اپنے آپ نو نکھارنا سنوارنا چاہیے، لیکن ظاہری پروگراماں نہ سمجھ نہیں ہونا، ظاہری علماں نہ ظاہری تسبیحاں پھرنا سمجھ نہیں ہونا جب تک کہ قلب نہ اللہ ہونے کرے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرماندے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے حوال، تے ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی ہے کردار۔ یہ کردار دی مستی کل بھی اللہ نہ ملنی ہے، وہ بھی کسی سچے اللہ والے کو حاصل کیتا جاؤ تو پھر کل بھی اللہ کروں گا۔ جب اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد، تجھ سے گریباں میرا متی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، نہ چھوڑے دل فغان صبح ہوگا ہی، اما ملے شاید ملے اللہ ہو میں، شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگوں پے میں ہے، جب تک کہ نور ذکر الہی، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق انسان دے اندر رچدا نہیں ہے، سموندا نہیں ہے، اس وقت تک یہ اندر صاف نہیں ہو سکتا، یہ بیمار قلب صحت مند نہیں ہو سکتا، مردہ قلب زندہ نہیں ہو سکتا۔
تے جب تک اندر نورانی نہیں ہوندا انسان دی روح اس خاکی عنصری وجود دے اندروں نکل کے باطن دے اندر پرواز نہیں کردی، نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکتی ہے، نہ حضوری خدا جل شان پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ نعمتاں بغیر اللہ رب العزت دی توفیق اور مدد تو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، بغیر سچی توبہ تنسو تو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان نے چاہیے کہ سچے دل نہ توبہ تنسو کرے اور راتاں دیا تنہائیاں جو رو رو کے اللہ سونے نے منائے، تاکہ اللہ رب العزت دی توفیق حاصل ہوئے، اللہ سونے دی مدد ہوئے، تو پھر انسان اپنے مقصد حیات نو حاصل کر سکتا ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے دے اس حکم تے عمل کریے، خواہش تے عمل نہ کریے، کیونکہ یہ اللہ دی راہ تو ہٹاؤندی ہے، اور مسنون مجاہدہ کریے تاکہ مشاہدہ الہی حاصل ہوئے، اور ہر قلبن ہر لمحہ ذات مولا چ ڈبے رہیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ، اہل بیت دا صدقہ، اولیاء اللہ دا صدقہ، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔